سیاستدانوں کی نااہلیاں اور آرٹیکل 62(1)(f) کا مستقبل۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت پاکستان کے 3 بڑے سیاستدانوں میاں نواز شریف، جہانگیر ترین اور خواجہ آصف کو عدالتیں تاحیات نااہل کر چکی ہیں۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے مطابق پارلیمنٹ کے رکن کو صادق اور امین ہونا ضروری ہے۔ میاں نواز شریف، جہانگیر ترین اور خواجہ آصف کو عدالت نے اثاثے چھپانے اور کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی پر صادق اور امین نہ ہونے کی وجہ سے تاحیات نااہل کیا۔ واضح ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) میں نااہلی کی مدت کا تعین نہیں کیا گیا، تاہم سپریم کورٹ آف پاکستان نے میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین کے کیس میں آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ نااہلی تاحیات ہوگی کیونکہ رکن پارلیمنٹ کو ہمیشہ صادق اور امین ہونا چاہیے۔ پاکستان کے 3 بڑے سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی کے بعد سیاسی حلقوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ کب کس کی گردن 62(1)(f) کے تحت اڑا دی جائے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اب بڑے بڑے سیاستدان 62(1)(f) کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان سیاستدانوں میں موجودہ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ اور وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے 62(1)(f) کو کالا قانون تک کہہ دیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم کے موقع پر 62(1)(f) کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کی مگر نون لیگ نے اسے ختم نہ کرنے دیا۔ اس کا اقرار خود میاں نواز شریف اور ان کی جماعت کے دیگر لوگ یہ کہہ کر چکے ہیں کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ وہ 62(1)(f) کو ختم نہ کر سکے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا 62(1)(f) کو ختم کرنا آئینی، اخلاقی اور اسلامی طور پر درست ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آرٹیکل 62(1)(f) کو علیحدہ شکل دے کر عملاً پہلی بار جنرل ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں آئین میں شامل کیا گیا، مگر اس حقیقت سے قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اجمالی طور پر آرٹیکل 62(1)(f) قیام پاکستان سے پاکستان کے دستور اور پاکستان کی بنیادوں میں شامل رہا ہے۔ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی، پاکستان میں قرآن و سنت کے مطابق معاملات چلائے جائیں گے، یہ وہ معیارات ہیں جن پر پاکستان اور پاکستان کے آئین کی بنیاد رکھی گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) قرآن و سنت کے مطالبے پر مشتمل قانون ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں صداقت اور امانت کا ہر مسلمان سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ ترجمہ کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو لوگ امانتوں کے حقدار ہیں انہیں یہ امانتیں ادا کر دو۔ مفسرین کے مطابق اس آیت میں امانات جمع کے صیغے کے ساتھ آیا ہے، یعنی ہر قسم کی امانتیں اس میں شامل ہیں، چاہے وہ شرعی امانتیں ہوں یا پھر لوگوں سے متعلق امانتیں ہوں۔ واضح ہے کہ حکومتی مناصب بھی اللہ کی امانتیں ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابی جلیل حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے کسی علاقے پر امیر یا گورنر بنا کر کیوں نہیں بھیجتے؟ تو آپ نے حضرت ابو ذر غفاری کے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا، ابو ذر تم کمزور ہو، اور یہ یعنی امارت اور گورنری کا منصب امانت ہے، اور قیامت کے دن یہ شرمندگی اور رسوائی کا باعث ہوگی، مگر وہ شخص جس نے اسے حق کے مطابق قبول کیا اور اس میں جو ذمہ داری اس پر عائد ہوئی تھی اسے پورے طریقے سے ادا کیا تو اسے کوئی شرمندگی اور کوئی رسوائی نہیں ہوگی۔ صادق اور امین کے حوالے سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کو امانت کا پاس نہیں، اور جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیاں بتائیں، ان میں سے ایک یہ بتائی کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جب اسے امانت سونپی جائے تو وہ خیانت کرے۔ صداقت اور سچائی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا
جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ صادقین کو ان کے صدق کا بدلہ دے گا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی صدق و امانت کا اسوہ حسنہ پیش کرتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے مشرکین صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ قرآن و سنت کی ان واضح تعلیمات کے ہوتے ہوئے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک اسلامی نظریاتی ریاست پاکستان کے حکمرانوں اور ذمہ داروں کے لیے صادق اور امین کی شرط لازمی نہیں ہونی چاہیے، اور اس شرط پر مبنی پاکستان کا قانون 62(1)F کالا قانون ہے، لہٰذا اسے ختم کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ پاکستانی قوم کو بھی کرنا ہے کہ ان کے نمائندوں کو قرآن و سنت اور آئین پاکستان کے مطابق صادق اور امین ہونا چاہیے یا پھر جھوٹا اور بددیانت۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو